پیارے اسلامی بھائیوں، میرے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ اس وقت آپ وظیفہ زون دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ بتانے والا ہوں جس کا 1 سال سے انتظار تھا۔ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات 25 فروری بروز اتوار کی شب، 15ویں رات بعد نماز مغرب سے شروع، اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب ہے نجات کی رات۔ اس رات کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ اس رات میں پورے سال کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس رات میں رزق بانٹتا ہے۔ پورے سال میں جو بھی آپ نے کام کیے ہیں یا آگے کرنے والے ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو باخبر کرتا ہے۔ جو شخص اس رات میں یعنی بعد نماز عشاء سب کام سے فارغ ہونے کے بعد عبادت کی نیت سے 7 بیری کے پتے پانی میں ڈال کر غسل کرتا ہے تو اس کو 1 سال تک کوئی ہوا ڈبا یا جادو ٹونا یا بد نظر نہیں لگے گی اور دشمنوں سے 1 سال تک حفاظت میں رہے گا انشاءاللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو شعبان کے مہینے کی 15ویں رات کو، کیونکہ یہ بڑی مبارک رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی ایسا بندہ یا بندی یا بوڑھا یا بچہ جو بخشش چاہتا ہو مجھ سے تاکہ میں اس کو بخش دوں؟ ہے کوئی ایسا بندہ جو تندرستی چاہتا ہے اور کوئی ایسا بندہ بیماری سے شفا چاہتا ہے کوئی ایسا بندہ امتحان میں کامیابی چاہتا ہے کوئی ایسا بندہ جو مال دولت چاہتا ہو، ہے کوئی ایسا بندہ جو مقدمے میں فتح چاہتا ہو تاکہ میں ان سب دعاؤں کو پورا کروں۔ ایسی ندائیں رات بھر ہوتی رہتی ہیں۔ ہم بڑے قسمت والے ہیں جو یہ رات نصیب ہوئی۔ نہ جانے کتنے لوگ پچھلے شعبان کے مہینے میں تھے، وہ اب نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدھے شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے۔ مشرک، دل میں کینہ رکھنے والے اور حسد کرنے والے، رشتہ داریوں میں برائی پیدا کرنے والے اور بدکار اور زانی کے سوا اس رات میں تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ غنیۃ الطالبین میں اس کا حوالہ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عائشہ یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بخوبی واقف ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ نصف شعبان کی رات ہے، اس میں دنیا کے اعمال اور بندے کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، ان کی پیشی بارگاہ رب العزت میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ تو کیا تم آج کی رات مجھ سے عبادت کی آزادی دیتی ہو مجھے؟ میں نے عرض کیا ضرور۔ پھر آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف اور ایک چھوٹی سورت یعنی سورہ اخلاص پڑھی۔ پھر آپ نے رکوع کیا اور پھر سجدے میں چلے گئے۔ یہ پہلی رکعت کا سجدہ آدھی رات تک رہا۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوئے
پھر آپ نے الحمد کے بعد ایک بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھی اور قیام کیا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گئے۔ دوسری رکعت کا سجدہ فجر تک رہا۔ میں دیکھتی رہی، مجھے یہ اندیشہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی روح مبارک قبض فرما لی۔ جب میں انتظار کرتے کرتے برداشت سے باہر ہو گئی تو میں آپ کے قریب پہنچی تو میں نے حضور کے طلبوں کو چھوا تو آپ نے حرکت فرمائی۔ میں نے خود سنا کہ حضور سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے: اعوذ بعفوک من عقوبتک و اعوذ برحمتک من نعمتک و اعوذ برضاک من سخاوتک و اعوذ بک منک جل ثناؤک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ صبح کو میں نے عرض کیا کہ آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے کہ ویسے کلمات میں نے آپ کو کہتے کبھی نہیں سنا۔ حضور نے دریافت فرمایا: کیا تم نے یاد کر لیے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سجدے میں ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے دوسروں کو شیئر ضرور کریں اور میرے آقا کی سنت کو زندہ کرتے رہیں۔ خدا حافظ۔